بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم قرآن پاک کو پڑھنے کا آغاز کر رہے تھے، شروع کر رہے تھے، جن میں سے ہم نے پہلی ویڈیو میں حروف کے مخارج کے بارے میں سیکھا تھا، جن میں سے چند حروف حلقیہ جو بیان کیے گئے تھے، حلق سے ادا ہونے والے حروف۔ تو آج ہم زبان سے ادا ہونے والے حروف کے متعلق ہم سیکھیں گے کہ زبان سے کون کون سے حروف ادا کیے جائیں گے، ان میں سے چند جو ہیں آج ہم سیکھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے لسانی مخارج۔ لسانی مخارج کا مطلب کیا ہے کہ زبان سے ادا ہونے والے حروف۔ قاف یعنی لکھا ہوا ہے، جو قاف ہے یہ حروف لہویہ ہے، کاف بھی حروف لہویہ ہے۔ یہ آگے القابات انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ حروف لہویہ کتنے ہیں؟ 2 ہیں۔ حروف لہویہ 2 ہیں، قاف، کاف، یہ دونوں حروف لہویہ ہیں۔ ایک ان میں سے پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، دوسرا باریک پڑھا جائے گا۔ آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے آگے والے اسباق میں، تو آپ ان ویڈیوز کو، ان لیکچرز کو لازمی سنیے، ٹھیک ہے؟ اس کا آپ کو بہت سارا فائدہ ہوگا اور آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ اچھا، جو قاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ بعد میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں کہ قاف اور کاف زبان جو بنائی ہے نا انہوں نے متنی قاعدے کے آخر میں، ٹھیک ہے؟ آپ کے دانت بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ 32 دانت ہیں، کچھ ہنسنے والے ہیں، کچھ کنارے والے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ کھانے والے ہیں۔ اسی طرح زبان کی بھی انہوں نے نقشہ بنایا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ میں دکھاتا ہوں۔ پہلے ادھر توجہ دیجیے کہ جو قاف ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصہ سے ادا ہوتا ہے، اور جو کاف ہے، کاف باریک، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصہ سے ادا ہوتا ہے۔ اگر آپ تالو کا نرم اور سخت حصہ چیک کرنا چاہیں تو آپ تالو کی طرف نا، تالو کو اوپر ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ پیچھے کی طرف جائیں گے اپنے کوے حلق کی طرف، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تالو کا نرم حصہ اور تالو کا سخت حصہ کون کون سا ہے۔ جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قاف اور کاف یہ کس طرح یعنی کہاں سے ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے انہوں نے نقشہ بنا کر ہمیں دکھا دیا کہ یہ کاف یہاں سے ادا ہوتا ہے اور یہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ یہ مکمل انہوں نے یہ نقشہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی آپ کو آسانی ہو سکتی ہے آپ کو یاد کرنے میں کہ انہوں نے زبان کے ذریعے آپ کو بتا دیا، دکھا کر نقشے کے ذریعے بتا دیا کہ یہاں سے کاف ادا ہوگا اور یہاں سے قاف ادا ہوگا۔ جو قاف ہے وہ نرم حصے سے ادا ہوتا ہے تالو کے، اور جو کاف ہے یہ زبان کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے اور زبان کی جڑ ہوتی ہے کاف اور قاف دونوں کے اندر۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جی اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا مخرج ہے جیم، شین، یا۔ یہ حروف شجریہ ہیں، حروف شجریہ ہیں۔ حروف شجریہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ حروف شجریہ 3 ہیں۔ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی آسان ہے۔ حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں جیم، شین، یا کا نقشے کی صورت میں۔ جیم، شین، یا یہ دیکھیں زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ زبان کا درمیان والا حصہ ہے اور اسی کے اوپر جو ہے تالو کا درمیان والا حصہ ہے۔ یہاں سے جیم، شین اور یا ادا ہوگا۔ آپ ہاتھ لگا کر بھی چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اس طرح مزید پتہ چل جائے گا کہ جیم، شین، یا کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب اگلا حرف ہے ہمارے پاس آخری آج کے لیکچر کا، وہ ہے حرف حافیہ۔ حرف حافیہ یہ 1 ہے۔ حرف حافیہ کتنے ہیں؟ 1 ہے، اور وہ ہے ضاد۔ کون سا ہے؟ ضاد۔
دود جو ہے یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے دود ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زبان کی کروٹ کیا ہے اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ کہاں ہے، یہ آپ کو میں نقشے کی صورت میں دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیے زبان کی کروٹ، کروٹ کہتے ہیں ایک جانب ایک طرف، جس طرح ہم سوتے ہیں نا ایک کروٹ لے کر، ٹھیک ہے، دوسری کروٹ پر سونا، ٹھیک ہے، ایک کروٹ کو اٹھا لینا۔ زبان بھی اسی طرح اس کی کروٹیں ہیں جہاں سے دود ادا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ زبان کی ایک کروٹ ہے، یہاں سے دود ادا ہو رہا ہے۔ آپ جب دود ادا کریں گے تو زبان کی ایک کروٹ اٹھا کر اس کو اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔